اچھا، عام تاثر یہ ہے کہ آپ لوگ اس لیے پبلک میں جانے سے لیٹ ہوتے رہے کیونکہ پبلک کے پاس لے جانے کے لیے کوئی پراپر بیانیہ آپ کے پاس نہیں رہا، اور خصوصاً آپ کی جو 1.5 سال کی حکومت رہی اس نے پارٹی کی مقبولیت اور بیانیے کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ تو کیا واقعی بیانیے کی قلت کی وجہ سے یا نہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو دیر ہوئی؟ جی، گزارش یہ ہے کہ بیانیہ اگر تعمیر اور ترقی کا اور عزت کا، حمیت کا اگر کوئی بیانیہ کسی پارٹی کا اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اگر تھا اور ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، وہ نواز شریف کی ذات ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہر دور میں جب بھی میاں نواز شریف کو موقع ملا، پی ایم ایل این کو موقع ملا، انہوں نے دن رات کاوشیں کر کے، محنت کر کے، اخلاص کے ساتھ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کو آگے بڑھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو عزت اور توقیر ہے دنیا میں، اس کو بڑھایا۔ تو ہمیں تو اس میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا ہی بیانیہ وہ بیانیہ ہے جو کہ پاکستان کی آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیں، پاکستان کو ایٹمی طاقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کس نے بنایا؟ تمام تر ترغیبات اور تھریٹس کے باوجود نواز شریف۔ سی پیک کے اندر 30 ارب ڈالر سے زائد سرمایہ کاری کس کے دور میں ہوئی؟ نواز شریف۔ پاکستان میں پبلک ٹرانسپورٹ جو کہ دنیا میں کسی بھی ملک سوسائٹی کے لیے ایک جس کو کہتے ہیں کہ انٹیگرل پارٹ ہوتی ہے ترقی اور خوشحالی کے سفر کو تیزی سے لے جانے کے لیے، میٹروز، اورنج لائنز، گرین لائن کس کے دور میں بنی؟ نواز شریف۔ تعلیم، علاج کے میدان میں اگر حقیقی اور جو کہ سامنے ہر ایک کو نظر آتا ہے، ٹھیک، ترقی کس کے دور میں ہوئی؟ نواز شریف کے دور میں۔ اور جو کہ تعلیم اور علاج کے چیمپئنز بنتے تھے، انہوں نے اپنے دور میں کے پی میں 8 سالوں میں کیا کیا؟ بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ ابھی ایک محفل تھی، اس میں انہوں نے ایک نوجوان نے پی ٹی آئی کے ایک جو ان کے لیڈر ہیں ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں 5 یونیورسٹیاں، ہسپتال گنا دیں جو کہ آپ کے دور میں بنی ہیں۔ وہ اٹھ کے چلے گئے۔ اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو نہیں، بتا یہ تو دے سب کچھ ہے، لیکن جو پنجاب میں آپ نے اپنا ایک امیج بنایا ہوا تھا اور شہباز سپیڈ بھی مشہور ہو گیا تھا، لیکن مرکز میں اس مرتبہ آپ اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکے، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈالر مہنگا ہو گیا کس کے دور میں؟ شہباز شریف صاحب کے دور میں۔ مہنگائی ہوئی کس کے دور میں؟ شہباز شریف صاحب کے دور میں۔ تو اس میں اپنی صفائی میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ پنجاب والا شہباز شریف مرکز میں کیوں نظر نہیں آیا؟ میں اس بارے میں حقائق قوم کو ایک سے زیادہ مرتبہ بتا چکا ہوں۔ مجھے صفائی میں کچھ نہیں کہنا، حقائق بتانے ہیں کہ پنجاب میں میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں حکومت ہماری تھی اور ہم نے دن رات کام کیا۔ مرکز میں 13 جماعتوں کی کولیشن تھی اور آپ نے اس کو بڑے قریب سے اس دور کو دیکھا ہے۔ میرے نزدیک سب سے بڑا چیلنج سیلاب آئے اپنا جون 2022 میں جو آپ نے دیکھا، اس سے بھی بڑھ کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کا سب سے کٹھن کام، چیلنج وہ میرا تھا، ہماری کولیشن حکومت کا تھا، وزیر خزانہ کا تھا، میرا تھا۔ ہم نے مل کر یقین کریں کہ تمام توانائیاں اس میں صرف کیں، اور اگر سلیم صافی صاحب پاکستان دیوالیہ ہو جاتا، مجھے بتائیں میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوتے؟ خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ مریضوں کو زندہ رہنے کے لیے
جو ادویات ہیں ایمرجنسی وہ نہ ملتی، ہسپتالوں میں دوائیاں نہ ملتی، خوراک تو دور کی بات، پیٹرول اور گیس یہ نہ ملتا، کاروبار ٹھپ ہو جاتا، زراعت پیلی ہو جاتی، صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نہ نکلتا، لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہوتے، احتجاج کر رہے ہوتے۔ آپ نے سری لنکا کا دلخراش منظرنامہ آپ کو آج بھی یاد ہوگا، بینکوں کے اوپر جو کھاتے دار ہیں وہ چڑھ دوڑتے، ہماری جو امپورٹس ہیں انڈسٹریز کے لیے وہ ہم نہ کر پاتے، ایکسپورٹ نہ کر پاتے۔ تو یہ 16 ماہ میں اگر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیے تو جنگ تھی پاکستان کو بچانے کے لیے۔ تو میری ناقص حقیر کارکردگی وہ یہاں پر بھی سامنے آئی کہ میرے نزدیک، نواز شریف کے نزدیک سیاست وہاں پر ختم ہو چکی تھی، ریاست کو بچانا تھا، اور اس کے لیے ایک بات نہیں 100 مرتبہ بھی سیاست کو قربان کرنا پڑتا تو خدا کی قسم وہ کوئی بڑی قیمت نہیں تھی۔